خوش آمدید۔ آج ہم مشیل فوکو کی مشہور کتاب دی آرکیالوجی آف نالج کے باب 5 پر بات کر رہے ہیں۔ چیپٹر کا نام ہے دی فارمیشن آف کنسیپٹس۔ جی عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ نئے آئیڈیاز، نئے تصورات یا تو بس آ جاتے ہیں، شاید کسی ذہین شخص کے ذہن میں۔ جی ہاں، یا ایک منطقی تسلسل میں۔ بالکل، لیکن فوکو کا زاویہ وہ تو بالکل مختلف ہے نا۔ جی بالکل، فوکو اس روایتی سوچ کو آپ کہہ لیں چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کسی تصور کی اپنی کہانی یا اس کی اندرونی ساخت پر توجہ نہیں دیتے۔ اچھا، تو پھر کس چیز پر؟ وہ اس بیانیہ میدان یعنی فیلڈ آف سٹیٹمنٹس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں یہ تصورات جنم لیتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے جڑتے ہیں۔ یعنی تصورات کہاں سے آئے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ان کے موجود ہونے کے اصول کیا ہیں۔ بالکل، فوکو پوچھتے ہیں کہ وہ کون سے آپ کہہ لیں غیر تحریری اصول ہیں جو یہ ممکن بناتے ہیں کہ کچھ خاص تصورات کسی خاص وقت میں علم کے کسی خاص شعبے میں ظاہر ہوں۔ اچھا، تو یہ ایسے ہے کہ ہم اینٹوں کو دیکھنے کے بجائے یہ سمجھیں کہ دیوار بنانے کے اصول کیا ہیں، کہ اینٹیں کیسے لگائی جا سکتی ہیں۔ ہاں، یہ اچھی مثال ہے۔ فوکو اسی کھیل کے اصولوں یا بیانیہ میدان کی تنظیم کے 3 اہم پہلو بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا کون سا ہے؟ پہلا ہے تسلسل کی شکلیں یعنی فارمز آف سکسیشن۔ تسلسل کی شکلیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیانات یا خیالات کس ترتیب میں پیش کیے جاتے ہیں۔ کیا وہ ایک منطقی دلیل کی شکل میں ہے، یا جیسے تفصیلات دی جاتی ہیں، یا تاریخ کی طرح ایک کے بعد ایک واقعہ۔ اوکے۔ مثال کے طور پر 17ویں اور 18ویں صدی کی نیچرل ہسٹری کو دیکھیں۔ فوکو کہتے ہیں وہاں صرف نئے تصورات نہیں آئے، تو پھر کیا آیا؟ بلکہ بیانات کو ترتیب دینے کے، مشاہدات کو لکھنے کے اور چیزوں کی درجہ بندی کرنے کے نئے قواعد بنے۔ اچھا، یعنی صرف نئے الفاظ نہیں، ان کو استعمال کرنے کے، ان کو جوڑنے کے نئے طریقے آئے۔ بالکل، یہ قواعد تھے جنہوں نے اصل تبدیلی پیدا کی۔ سمجھ گیا۔ اور دوسرا پہلو؟ دوسرا ہے ہم آہنگی کی شکلیں، فارمز آف کو ایگزسٹنس۔ ہم آہنگی یعنی ایک ساتھ ہونا؟ جی، مطلب ایک ہی وقت میں کون کون سے بیانات یا تصورات ایک ساتھ موجود ہو سکتے ہیں، کون سے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں فوکو 3 چیزیں دیکھتے ہیں۔ ایک تو موجودگی کا میدان، یعنی وہ خیالات جو دوسری جگہوں سے لیے گئے اور ٹھیک مانے گئے یا جن پر تنقید ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہمراہی کا میدان، یعنی دوسرے شعبوں جیسے فلسفہ، دینیات، ان کے تصورات جو اس گفتگو پر اثر ڈال رہے ہیں۔ اور تیسرا یادداشت کا میدان، یعنی وہ پرانے خیالات جو اب قبول نہیں کیے جاتے لیکن گفتگو میں ان کا حوالہ کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ تو مطلب یہ کہ کون سے خیالات ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ ایک ساتھ سانس لے سکتے ہیں۔ بالکل، کون سے تصورات ایک ہی کمرے میں رہ سکتے ہیں۔ واہ! اور تیسرا پہلو کیا تھا؟ تیسرا ہے مداخلت کے طریقہ کار، پروسیجرز آف انٹرونشن۔ مداخلت یعنی ان بیانات کے ساتھ کیا 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 جا سکتا ہے؟ جی، کون سے جائز علمی معمل ان پر لاگو ہو سکتے ہیں، جیسے کسی بیان کو دوبارہ لکھنا نئے انداز میں، جیسے ری فریزنگ۔ ہاں، یا اسے زیادہ رسمی زبان دینا جیسے ٹرانسکرپشن، یا مقدار کو معیار میں بدلنا ٹرانسلیشن کی طرح، یا پرانے بیانات کو ایک نئے سسٹم میں آپ کہیں فٹ کرنا۔ تو یہ وہ ٹولز ہیں جنہیں اس علمی میدان میں استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے؟ بالکل، یہ وہ جائز طریقے ہیں جن سے آپ موجودہ علم پر کام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں، فوکو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں، بیانات کی ترتیب، ان کا ایک ساتھ پایا جانا اور ان پر جائز علمی عمل، جی، یہ سب مل کر وہ بنیادی ڈھانچہ بناتے ہیں، وہ ڈسکرسو فارمیشن جو یہ طے کرتا ہے کہ کسی خاص وقت میں کیا سوچا یا کہا جا سکتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہی وہ پری کنسیپچول سطح ہے جس کی فوکو بات کرتے ہیں۔ پری کنسیپچول یعنی تصورات سے بھی پہلے کی سطح۔ حقیقت تلاش کرنا نہیں، یا کسی شخص کے ذاتی خیالات کی نشوونما کو دیکھنا نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ بلکہ یہ خود بیانیہ کے اندر کام کرنے والے وہ گمنام اصول ہیں جو اس میدان میں بولنے والے ہر شخص پر لاگو ہوتے ہیں، چاہے انہیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ بالکل، چاہے انہیں پتہ بھی نہ ہو۔
یہ اصول بتاتے ہیں کہ کچھ تصورات کیوں ایک ساتھ ٹھیک لگتے ہیں، کیوں جڑتے ہیں، اور کچھ کیوں متضاد یا بے توقع لگتے ہیں۔ یہ واقعی یہ تو سوچ کا پورا انداز بدل دیتا ہے، لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی پوچھیں۔ کیا اس سے انفرادی ذہانت یا تخلیقی صلاحیت کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی؟ کیا فوکو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرد کچھ نہیں، بس نظامی سب کچھ ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، فوکو فرد کی ذہانت یا تخلیقی صلاحیت سے انکار نہیں کر رہے، اچھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فرد کی ذہانت بھی انہی اصولوں کے دائرے میں کام کرتی ہے۔ وہ ان اصولوں سے باہر نہیں جا سکتی جو اس وقت اس علمی میدان میں رائج ہیں۔ مثال کے طور پر اپنی کتاب دی آرڈر آف تھنگز میں انہوں نے جنرل گرامر کی مثال دی تھی۔ وہاں انہوں نے بتایا کہ جو گرامر دان تھے وہ جو تصورات استعمال کر رہے تھے جی، ان سے زیادہ اہم وہ 4 بنیادی نظریاتی خاکے تھے جنہوں نے ان تصورات کو ممکن بنایا تھا۔ مطلب گرامر دانوں نے خود وہ اصول نہیں بنائے تھے، وہ ان اصولوں کے تحت کام کر رہے ہیں۔ تو زور فرد پر نہیں بلکہ اس سسٹم پر ہے جو خیالات کو پھیلنے دیتا ہے۔ جی، فوکو اسے انونیمس ڈسپرژن کہتے ہیں۔ خیالات کسی ایک شخص کی ملکیت نہیں رہتے، وہ اس نظام کا، اس ڈسکورس کا حصہ بن جاتے ہیں اور پھیلتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں تصورات کو الگ الگ دیکھنے کے بجائے اس پورے نظام فکر کو، ان اصولوں کو سمجھنا چاہیے جن میں وہ جنم لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ بالکل، اصل اہمیت خود اینٹ کی نہیں بلکہ اس ڈیزائن کی ہے، ان اصولوں کی ہے جن کے تحت وہ دیوار میں لگائی جا رہی ہے۔ فوکو ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم سطح سے نیچے دیکھیں، ان پوشیدہ اصولوں کو سمجھیں جو ہمارے علم اور گفتگو کو تشکیل دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ واقعی ایک گہری بات ہے۔ اور یہاں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، ہے نا؟ جی، اگر ہمارے آج کے تصورات بھی اسی طرح کے غیر محسوس بیانیہ اصولوں سے تشکیل پاتے ہیں، تو آج ہم جن موضوعات پر سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں، سیاست ہو، معاشرت ہو، سائنس ہو، ان پر یہ پوشیدہ ڈھانچے کس حد تک اثر انداز ہو رہے ہیں؟ اور شاید ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں۔ بالکل، شاید ہمارے جانے بغیر بھی۔ یہ سوال یہ مزید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔